السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں کروڑ خوشیاں رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اپنا دین عطا کرے، اپنا سکون عطا کرے، اپنے حکموں کی پابندی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کرے، تاکہ ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے۔ حضرت اویس کرنی نام تو سب نے سنا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اویس جنت میں سارے لوگ جا رہے ہوں گے، جنتی جن کا حساب کتاب ہو جائے گا اور جن کو نامہ ایمان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو اویس کو روک لیا جائے گا دروازے پہ۔ تو ڈر جائیں گے، حضرت اویس ڈر جائیں گے، پتہ نہیں کیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو جہنمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، مسلمان یعنی کہ مسلمان جو گناہ گار ہے، مسلم گناہ گار، وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس انگلی پھیرتا جاؤ اور جس پہ تمہاری انگلی کا اشارہ جائے گا، ان سب کو تمہاری طفیل جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر کو کہا کہ میرے جانے کے بعد آپ کے وقت میں ایک ولی اللہ تو نہیں کہہ سکتے، کہہ رہے ہیں کہ ویس نامی شخص ایک آئے گا، اس سے دعا کروانا۔ حضرت علی کو بھی کہا اور حضرت عمر کو بھی کہا۔ اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر کو حضرت ویس کرنی کوئی ولی اللہ نہیں تھے، وقت کے حاکم نہیں تھے، کوئی بہت بڑی ان کے پیچھے عبادات نہیں تھی، تہجد گزاری نہیں تھی۔ حضرت علی کے پوچھنے پہ، حضرت عمر کے پوچھنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی ماں کی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے اتنا راضی ہے کہ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دعا رد نہیں کرتی، اس کی زبان سے نکلے لفظ خالی نہیں آنے دیتے۔ یہ ہے بھائی ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قدر مقام عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت اویس کرنی سے، وہ کرن ان کی شاخ تھی، ان کا قبیلے کا نام تھا، تو اویس ان کا نام تھا، حضرت اویس کرنی سے دعا کروانا۔ ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جسٹ ایک ماں باپ کی خدمت کو ہائٹ لائٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے کہا کہ دیکھو کہ ماں کی خدمت کا ریوارڈ چیک کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس قدر نوازا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنمیوں، جس جہنمی میں تمہاری انگلی کا اشارہ جائے گا، اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ کوئی عبادات نہیں تھی، اللہ کی قسم اس کے پیچھے کوئی سخاوت نہیں تھی۔ یہ کام تو بہت ہی آسان ہے۔ ماں باپ تو ہم سب، اللہ تعالیٰ سب کو ہی ماں باپ کو لمبی زندگی دے جو حیات ہے، اور جو چلا گئے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ لیکن اللہ کی قسم آج کل کے جو حالات ہیں، بندے کی روح کانپ جاتی ہے، ایسے منظر، ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ یہ حقیقت چیز ہے کہ ہم اس قدر سخت دل ہو چکے ہیں، جس نے پیدا کیا اسی کو ہم آج نکارہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کا غضب بہت اس چیز پہ بھاری ہے۔ اپنے ماں باپ کو غنیمت جانو، اپنے ماں باپ کو جنت میں جانے کا راستہ بناؤ میرے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں زندہ پا لیا اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، اس سے بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ بھی نہیں لگتا، ماں باپ کی خدمت کرنے میں تو کوئی چیز نہیں لگتی ہے، آپ کا کوئی چیز اس میں انویسٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم بہت آسان راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، جس نیز کے ماں باپ کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ سے ناراض ہیں، اگر آپ ان کے نافرمان ہیں، تو اللہ کی قسم ان کے فرمانبردار بن کے ان کی رضا کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ماں باپ کے دل نہ کبھی دکھائیں۔ اللہ کی قسم ماں باپ بد دعا نہیں دیتے، لیکن ان کی آنکھوں سے نکلا آنسو بندے کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کے ارد گرد ہی دیکھ لو، جس نے ماں باپ کو ستایا وہ کبھی اس دنیا سے اچھا نہیں گیا، وہ اس دنیا میں بھی ذلت بھوگ کر گیا، اور آگے کی زندگی تو ہے ہی ذلالت۔ تو خدا را ماں باپ کو ان کا حق دو، بہت قربانی ہے ان کی، وہ کیا نہیں ہمارے لیے برداشت کرتے۔
باپ ہے باہر ذلت، ہر چیز اپنی عزت کو مجروح تک کر لیتا ہے، اس پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. جیسے ہمارے لیے ماں ہے، وہ کتنی تکالیف جیسے اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے کہ ان کا یہ بھی حق نہیں ہے کہ بعد میں عزت کے بھی وہ قابل ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ ریوارڈ دے رہے ہیں. اور یہ ریوارڈ چیک کرو کہ ایک ماں کی خدمت کرنے پہ اس قدر اللہ نے نوازا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا اونچا مقام دے دیا. ورنہ وہ ایک بحث یہ چرواہا ہی تھا، کوئی عام سا نارمل سا بندہ تھا، چھوٹا قد، کوئی اتنا وہ قد و قال بھی نہیں تھے، بڑا کوئی حسب و نسب بھی نہیں تھا. کیا تھا پیچھے؟ صرف ماں باپ کی خدمت تھی، صرف ماں کی خدمت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.